گہری رات تھی۔ ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی، اور بھارت کے ایک گھنے سنسان جنگل میں ایک لڑکی اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا نام پریا تھا۔ پریا اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر آئی تھی، مگر تصویریں لیتے لیتے وہ سب سے دور نکل گئی، اور اب وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ چاندنی بھی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پریا نے اپنا موبائل نکالا، لیکن وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، پرالف الف۔ وہ چونک گئی، فوراً پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر پھر وہی آواز، اس بار اور قریب سے، پریا، ادھر آؤ۔ اب اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی، وہ جتنا آگے بڑھتی وہیں واپس آ جاتی، جیسے جنگل اسے اپنے اندر قید کر رہا ہو۔ اچانک اسے درختوں کے درمیان کچھ حرکت نظر آئی، سیاسائے جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ پریا ڈر کے مارے بھاگنے لگی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور پھر اچانک وہ رک گئی۔ اس کے سامنے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ پریا کچھ لمحے رکی، پھر ہمت کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہو۔ زمین پر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ پریا نے ڈائری اٹھائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، یہ جنگل زندہ ہے، یہ لوگوں کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، اور ان کے خوف سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ پریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دھڑام، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پریا چیخ اٹھی، وہ دروازے کی طرف دوڑی، مگر وہ نہیں کھل رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، خوفناک، اور اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پریا پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، پلیز، مجھے جانے دو۔ مگر وہ سایہ اب دروازے کے بالکل سامنے آ چکا تھا، اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ چیز اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ ہوا رک گئی۔ پریا چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ سایہ اس کے سامنے آ کر رک گیا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح کچھ لوگ جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک موبائل فون اور ایک بیگ ملا۔ وہ پریا کا تھا، لیکن پریا کہیں نہیں تھی، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ مگر کہا جاتا ہے، اگر آپ اس جنگل میں جائیں تو کبھی کبھی ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، بچاؤ۔ گہری رات تھی۔ ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی، اور بھارت کے ایک گھنے سنسان جنگل میں ایک لڑکی اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا نام پریا تھا۔ پریا اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر آئی تھی، مگر تصویریں لیتے لیتے وہ سب سے دور نکل گئی، اور اب وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ چاندنی بھی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پریا نے اپنا موبائل نکالا، لیکن وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک
इसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। प्रालिफ अलिफ। वो चौंक गई, फौरन पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, इसने खुद को समझाया। मगर फिर वही आवाज, इस बार और करीब से, प्रिया, उधर आओ। अब उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से चलने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी, वो जितना आगे बढ़ती वहीं वापस आ जाती, जैसे जंगल इसे अपने अंदर कैद कर रहा हो। अचानक इसे दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत नजर आई। सियासाए, जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहे थे। प्रिया डर के मारे भागने लगी। इसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर अचानक वो रुक गई। इसके सामने एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। प्रिया कुछ लम्हे रुकी, फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गई। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने कोई काला जादू किया हो। जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। प्रिया ने डायरी उठाई। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने पढ़ना शुरू किया। ये जंगल जिंदा है। ये लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है और उनके खौफ से ताकत हासिल करता है। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हो रहा है? अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया चीख उठी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर वो नहीं खिल रहा था। खिड़की के बाहर एक सियासाया खड़ा था, लंबा, खौफनाक, और उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। प्रिया पीछे हटने लगी। नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो। मगर वो साया अब दरवाजे के बिल्कुल सामने आ चुका था। और फिर दरवाजा खुद बखुद खिल गया। वो चीज अंदर दाखिल हो गई। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। हुआ रुक गई। प्रिया चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज बंद हो गई। वो साया इसके सामने आकर रुक गया। और फिर इसने अपना हाथ बढ़ाया। अगले ही लम्हे सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह कुछ लोग जंगल के करीब से गुजर रहे थे। उन्हें एक मोबाइल फोन और एक बैग मिला। वो प्रिया का था, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। और आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मगर कहा जाता है, अगर आप इस जंगल में जाएं, तो कभी कभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ।